السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں جی، سورۃ النساء کا تیسرا رکوع انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے، آیت نمبر 15 سے لے کے انشاءاللہ تعالیٰ آیت نمبر 23 تک پڑھیں گے، اور الحمدللہ چوتھے پارے کا آخری رکوع ہے یہ، 14واں اور آخری رکوع جو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللاتی، اور وہ عورتیں یاتین الفاحشۃ کہ آتی ہیں بے حیائی کو، من نسائکم عورتوں تمہاری سے، فاستشہدوا پس گواہ مانگو، علیہن اوپر ان کے، اربعۃ چار، منکم اپنے میں سے، فَإِن شَهِدُوا پس اگر گواہی دیں، فَامْسِكُوهُنَّ پس بند رکھو ان کو، فِي الْبُيُوتِ اپنے گھروں میں، حتیٰ یہاں تک کہ یتوفاہن الموت یہاں تک کہ آ جائے ان کو موت، یعنی موت ان کا کام تمام کر دے، او یجعل اللہ یا کرے اللہ تعالیٰ لہن ان کے لیے سبیلا کچھ راہ، کہ کوئی دوسرا رستہ اللہ تعالیٰ نکال دے۔ پیچھے اللہ تعالیٰ نے وراثت کے بارے میں بتایا، پچھلی جو آیات ہم نے ساری پڑھی اس میں کیا آیا، وراثت کے بارے میں، ترکہ جو چھوڑ دیا تو اس میں عورتوں کے حقوق کے بارے میں بتایا گیا کہ عورتوں کے ساتھ احسان کرو، ان کا حق مہر ان کو ادا کرو، پھر مردوں کے ساتھ ان کی وراثت میں شریک قرار دے کر ان کے حقوق کی حفاظت کا بیان کیا گیا۔ جو عورتیں کہتی ہیں نا ہمارے کیا حقوق ہے، ہمیں مل نہیں رہے حقوق، وہ سارے اللہ نے بیان کر دیے اس صورت میں۔ اب یہاں پہ کیا ہے بتایا گیا ہے کس چیز کے بارے میں، کہ مسلمان عورتوں میں سے جن کو تم دیکھو کہ وہ بدکاری کریں، استغفر اللہ، اور کیا کریں پھر اس کے لیے کہ چار جو مسلمان مردوں میں سے کیا ہے، گواہ لو، گواہوں کو لو کہ وہ گواہی دیں کہ انہوں نے عورتوں کو اپنی آنکھوں سے زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے، عورت اگر خامند والی ہے یا کنواری ہے تو اگر ان کو زنا کرتے دیکھو تو کیا کرو، ایسی عورتوں کو گھروں میں قید رکھو یہاں تک کہ موت ان کا کام تمام کر دیں۔ یا کیا ہے، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ ان کے لیے کوئی دوسرا رستہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے نکال دے۔ اب پہلی آیت میں کیا ہے، زنا کار عورتوں کی سزا بیان کی ہے کہ زنا کی گواہی جو ہے ثابت ہو جائے، کوئی دیکھے، اور کیا کرنا ہے، ان کو ساری زندگی ان کو گھروں میں کیا کرو، قید کر کے رکھو یہاں تک کہ وہ مر جائیں، یا اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں دوسرا حکم نازل فرما دیں۔ یہ اسلامی زنا کار عورتوں کے لیے پہلی سزا ہے جو کچھ عرصہ تک رہی، پھر اس کے بعد منسوخ ہو گئی۔ آگے چل کے سورۃ الاحزاب میں، پھر اس کے بعد سورۃ النور میں آئے گا سارا تفصیل کے ساتھ، سورۃ المائدہ میں آئے گا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہ وہ بہت آگے جا کے صورتیں آتی ہیں، سورۃ النور 18ویں پارے میں آتی ہے، سورہ احزاب جو ہے وہ 21ویں پارے سے شروع ہو کے 22ویں پارے تک جاتی ہے، پھر اس کے بعد سورۃ المائدہ جو ہے وہ آگے چل کے آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ، کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے پھر کیا بتایا، سورۃ النور میں جو سزا آئی ہے کہ 100 کوڑوں کی سزا نازل ہوئی، یہاں پہ کیا ہے، اب کیونکہ دوسرا رستہ کہ اللہ نکال دے، تب تک یہ حکم نہیں تھا کہ کیا تھا، تب تک اس چیز کے بارے میں کوئی حکم نہیں تھا کہ ان کو 100 کوڑے مارے جائیں یا ان کو 1 سال قید کیا جائے۔ اب کس کے لیے تھی یہ سزا، جو 100 کوڑوں کی اور جن کو قید کیا جائے 1 سال کے لیے، جو کنوارے ہیں ان کے لیے تھا۔
कंवारा मर्द या औरत। अल्लाह ताला ने फिर रास्ता निकाल दिया। क्या निकाल दिया? जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल हुई, अल्लाह ताला ने आता है, हज़रत क़तादा बिन सामत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही उतरती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इसका ये असर पड़ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ महसूस होती। कैसे उनको पता लगता था कि वही नाज़िल हो रही है? चेहरे का रंग बदल जाता था। फिर अल्लाह ताला ने एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल फरमा दी। जब वो कैफियत ख़त्म हो गई, यानी जब उतरनी शुरू हो गई आयात, तो फिर वो मुकम्मल हो गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? हज़रत सईद बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी ये बात ले लो, जो अल्लाह ने रास्ता निकाल दिया है किन के लिए, कि अगर शादीशुदा मर्द या औरत जिना करें तो 100 कोड़े और क्या करना है, पत्थरों से उनको मार डालो, संसार कर दो। और अगर बगैर शादीशुदा हों तो उनके लिए क्या है, 100 कोड़े और 1 साल की जिलावतनी है। सही मुस्लिम की यह हदीस है। ये अल्लाह ताला ने फिर उनके लिए रास्ता निकाल दिया। वल्लाज़ानी, और जो 2 मर्द या तीनहा आए आपस में, मिनकुम आपस में बेहयाई को, फ़आज़ूहु मापस अजियत दो उनको, अस्तग़फिरुल्लाह, फ़इन ताबा, जो लूत अलैहिस्सलाम का काम करें, बदकारी करें मर्द के साथ, फ़आज़ूहु मापस अजियत दो उनको, फ़इन ताबा, पस अगर तोबा करें, व अस्लहा, नेकी करें, यानी अपनी इस्लाह कर ले, तोबा कर लें, फ़आरिदु, पस मुँह फेर लो, अनहुमा, उनसे, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, काना है, तव्वाबर रहीमा, फिर आने वाला मेहरबान। और 2 मर्द जो तुम में से बदकारी करें या मर्द और औरत जो जिना करें, तंग करो उनको। क्या तंग करो उनको? यानी उनको बताओ कि तुमने ये काम गलत किया है, तकलीफ दो उनको ज़हनी। फिर क्या करो? अगर वो तौबा करें और नेकी के काम पर लग जाएं, उस बुरे फेल को छोड़ दें, तो अब क्या है, तुम्हारा रब बड़ा मेहरबान है, अल्लाह तव्वाब रहीम है, अल्लाह तौबा को कबूल करने वाला है। क्योंकि अरब के मुआशरे में ये बुराइयां बड़ी आम थी, कोई था ही नहीं उनको कहने वाला, समझाने वाला इस चीज़ के बारे में। तो बदकारियां और सब कुछ, जुआ था, आम था, शराब आम थी, और हर किस्म का जो था रब्त औरतों के साथ, और ये सब कुछ आम था। और अस्तग़फिरुल्लाह, आज जो इस्लामी मुआशरे हैं ना, वहाँ पे भी देखें ना तो यही हाल है। कोई नहीं पता किसी को, मर्द के साथ है, औरत के साथ है। ये इस्लामी मुआशरा है, इस्लाम के नाम पे हासिल किया गया है मुल्क पाकिस्तान, लेकिन इसमें सब कुछ हो रहा है। तो ये भी क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, क़यामत की निशानियाँ पूछी गई तो ये सब कुछ आम है, बदकारी आम है, लोग शर्माते ही नहीं हैं इस चीज़ को। बड़े फ़ख्र से अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह कह के कहना चाहिए कि बड़े फ़ख्र से बयान करते हैं लोग कि वो कहते हैं जी दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, दोस्त नहीं फ्रेंड्स हैं, इसमें तो कोई आर नहीं है, इसमें तो कोई आर नहीं है। अगर किसी को आर दिलाए ना, शर्म दिलाएं, तो पता क्या कहते हैं, इसमें क्या है, लड़का लड़की दोस्त है, फिर क्या हो गया, इसमें है, क्यों हो, एक अल्लाह ने हद मुकर्रर कर दी है, बता दिया है, तो क्यों हम अल्लाह की हदों को तोड़े। दूसरे पारे में हमने पढ़ा नहीं था कि अल्लाह ने हदें बता दी हैं, एक दायरा खींच दिया है, लाइन खींच दी है आपको, आपके लिए। आप अपने बच्चे को अगर आज़ादी देते हैं ना, तो आप एक लिमिट तक देते हैं कि बेटे इन हदूद से आपने बाहर नहीं जाना, ऐसे ही करते हैं ना। तो अल्लाह से बढ़ के कौन है मोहब्बत करने वाला, कौन है प्यार करने वाला। इसमें बड़ी हिकमतें हैं, बड़े फ़ायदे हैं, लेकिन लोग समझते ही नहीं हैं इस चीज़ के बारे में। अब क्या है, अल्लाह ताला अपने बंदे की तौबा कबूल करता है। अल्लाह ताला अगर वो कहाँ तक तौबा कबूल करता है,
یہاں تک اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا ہے کہ موت کا جو غرغر کی آواز شروع ہو جاتی ہے نا اس سے پہلے، اور بعض حدیث میں آتا ہے اس سے کچھ عرصہ پہلے۔ اب موت تو اچانک آنی ہے، موت کا تو کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اب ایک حدیث ہے مسند احمد میں کہ 4 صحابی جمع ہوئے، ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا جو شخص اپنی موت سے ایک دن پہلے بھی توبہ کر لے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ دوسرے نے پوچھا کیا تم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسے ہی سنا ہے؟ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا ہاں۔ تو دوسرے نے کہا کہ میں نے بھی ایسے ہی سنا۔ دوسرے نے کیا کہا؟ دوسرے نے کہا کہ میں نے بھی ایسے ہی سنا کہ اگر آدھا دن پہلے بھی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ ایک نے کہا کہ میں نے خود سنا کہ یعنی ایک پہر پہلے بھی توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ چوتھے نے کہا تم نے یہ سنا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہاں تک سنا کہ جب تک اس کے نرخرے میں روح نہ آ جائے اور توبہ کے دروازے اس کے لیے کھلے رہتے ہیں۔ اب یہ مسلمانوں کا حسن ظن ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کو قبول کرتے ہیں، اس کو شرمندگی بھی ہو، وہ اپنے برے کام کو خوشی کے ساتھ نہ بتائے لوگوں کو، اس کو اس چیز میں شرم آنی چاہیے کہ میں نے کیا کیا ہے، شرمندہ ہو۔ توبہ کی شرائط میں یہ چیز شامل ہے کہ اس کو شرم آنی چاہیے اس چیز کے بارے میں، لیکن بڑے ہی شرمساری کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں نا وہاں اب یہ ساری چیزیں سب کچھ عام ہے، ساری بے حیائی سب کچھ، کوئی حیا نہیں باقی ہے، ذرا سی بھی نہیں۔ آپ بچوں کا لباس دیکھ لیں کہ ماں باپ ساتھ ہوتے ہیں، باپ ساتھ ہے، ماں ساتھ ہے، کوئی حیا ہی نہیں ہے کہ وہ بڑے آرام سے لے کے ان کو بے لباس ہی ہیں۔ آج کل کی بچیاں جو لباس پہنتی ہیں نا وہ بے لباس ہی ہیں، لباس پہن کے بھی لباس نہیں پہنے ہوئے انہوں نے۔ تو یہاں پہ اللہ کے عذاب نہیں آنے تو کیا آنا، اللہ کی رحمتیں برسنی ہیں۔ انما التوبۃ، سوائے اس کے کہ نہیں توبہ قبول کرنا، اللہ اوپر اللہ تعالیٰ کے، للذین ان لوگوں کے لیے، یعملون السوء کہ کرتے ہیں برائی کو، بجہالت نادانی میں، ثم پھر یتوبون توبہ کرتے ہیں، من قریب جلدی سے، کہ اللہ تعالیٰ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ انہی کی توبہ قبول کرتا ہے جو نادانی سے برا کام کر بیٹھتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں، جلدی سے توبہ کر لیتے ہیں۔ زندگی موت کا کوئی پتہ ہے کہ موت نے کب آ جانا ہے، شرمندہ ہوتے ہیں فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ فَأُولَئِكَ پس یہی لوگ ہیں، یتوب اللہ کہ رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ، توبہ قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ، علیہم اوپر ان کے، کہ اپنے کیے پہ نادم ہوتے ہیں اور دل میں عہد کرتے ہیں کہ اب ایسا نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اللہ ان کے گناہوں کو، ان کی خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں۔ وَقَانَ اللَّهُ اور ہے اللہ تعالیٰ، علیماً جاننے والا، حکیماً حکمت والا۔ جتنا اللہ اپنے بندے کا انتظار کرتا ہے نا توبہ کے لیے، ماں بھی اپنے بچے کا انتظار نہ کرتی ہو اتنا، ماں بھی اپنی اولاد سے ساری سے پیار نہیں کرتی، ماں بھی فرق ڈال دیتی ہے، باپ بھی فرق ڈال دیتا ہے، اللہ نہیں فرق ڈالتا۔ بندہ ایک قدم چلتا ہے نا، اللہ تعالیٰ 2 قدم چل کے آتے ہیں،
بندہ چل کے آتا تو اللہ دوڑ کے آتے ہیں. اللہ اتنی محبت کرتا ہے بندے سے. شرط یہ ہے کہ بندہ آئے تو صحیح اللہ کی طرف, رجوع تو کرے اللہ کی طرف. اللہ تعالیٰ جو لوگ توبہ کرتے ہیں نا, اللہ ایسے لوگوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے ذمے پر لے لیتا ہے. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ اور نہیں ہے توبہ لِلَّذِينَ ان لوگوں کے لیے يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ کہ کرتے ہیں برائیاں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں کرتے جو برے کام ہی کرتے رہتے ہیں. حتیٰ یہاں تک کہ اذا حضر کہ جب حاضر ہو آئے احدہم الموت ایک ان کے کو موت. قال کہتا ہے قال کہا انی بے شک تبت الآن بے شک توبہ کی میں نے اب. وللذین اور نہیں ہے ان لوگوں کے لیے یموتون جو مر جاتے ہیں, وہم اور وہ کفار کافر ہی رہتے ہیں. اولئک یہی لوگ ہیں اعتدنا تیار کیا ہے ہم نے لہم ان کے لیے عذاباً عذاب علیما درد دینے والا. یعنی اللہ ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں کرتا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے جب تک کہ وہ جان کنی کی حد تک نہیں پہنچ جاتا. اب کیا ہے, جو لوگ مرتے دم تک شرک میں مبتلا رہے, گناہوں میں مبتلا رہے اور موت کے آثار دیکھے تو کیا کیا, اللہ میری توبہ, اللہ مجھے معاف کر دیں, اللہ مجھے معاف کر دیں, اللہ مجھے بخش. اس طرح کے بندے کی اللہ تعالیٰ توبہ قبول نہیں کرتے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول فرماتے ہیں کہ جب تک کہ حجاب نہ گرے, مطلب کہ اس کی آنکھیں بالکل ایسے ہو جائیں, اس کی آواز جو موت کی جانکاری جب لگی ہوتی ہے نا, جنہوں نے دیکھی ہے جان نکلتے ہوئے کسی کی, تو ان کو تو اندازہ ہوگا کہ کس طریقے سے نکلتی ہے. اللہ اس وقت تک اپنے بندے کی توبہ قبول فرماتے ہیں. صحابہ نے دریافت کیا کہ حجاب گرنے سے کیا مراد ہے؟ فرمایا یہ کہ جان نکلے اور وہ مشرک ہو. بعض نے لکھا کہ کافر مرنے کے بعد جب عذاب کا مشاہدہ کریں گے تو اس وقت توبہ کریں گے, مگر وہ توبہ قبول نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے ہی لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ کا انکار کیا اور وہ کفر کی حالت میں ہی مرے, اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے. یا ایھا الذین اے لوگو آمنو جو ایمان لائے ہو, لا یحلو نہیں حلال لکم تمہارے لیے ان ترثوا النساء یہ کہ وارث ہو جاؤ عورتوں کے کرہن زبردستی, ولا تعذلوہن اور مت منع کرو ان کو, لتذہبوا تاکہ لے لو, ببعضی بعض وہ چیز, ما آتیتموہن کہ دی تم نے ان کو, الا مگر ان یاتینا یہ کہ لائیں, بفاحشتن آئیں وہ, فاحشتن بے حیائی, مبینہ ظاہر, جب تک ان کی جو بے حیائی ہے اس کے ساتھ وہ یعنی کھلی بدکاری کے ساتھ نہ آئیں. کیا کہا گیا ہے مسلمانوں, تم کو جائز نہیں ہے کہ تم عورتوں کے مال اور اسباب کو اس طرح یعنی عورتوں کو مال اور اسباب کی طرح سمجھ کر زبردستی ان کے مالک نہ بن جاؤ. اب دیکھیں زنا کا بتا دیا گیا کہ اس کی کیا ہے, کیا سزا ہے. اب پھر سے اللہ تعالیٰ عورتوں کے حقوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ مقصد کیا ہے, عورتوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی جو
ہوتی رہی ہے جاہلیت میں، اس سے نجات دلانا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ جاہلیت میں جس طرح کے طریقے ان کے ساتھ روا رکھے ہیں نا، یہ کام نہیں اب ہونا۔ اب اللہ کا قرآن آ گیا، اللہ کا حکم آ گیا ہے، اب تم نہیں کر سکتے، زبردستی نہیں کر سکتے عورتوں کے ساتھ، ان کو قید نہیں کر سکتے۔ اور کیا ہے کہ جب تم کو کچھ دیں تو اس میں سے کچھ اڑا لو۔ کیا مطلب ہے کہ زمانہ جاہلیت میں میت کے اولیاء دوسری چیزوں کی طرح اس کی بیوی کے بھی مالک بن جاتے تھے۔ ان میں سے اگر کوئی چاہتا تو اس سے خود شادی کر لیتا یا کسی دوسرے کی اس سے شادی کرا دیتا، اور کیا کرتا؟ مہر خود لے لیتا۔ بتائیں ذرا، ابھی بھی عورتوں کو حقوق چاہیے اپنے؟ اس سے بڑھ کے کیا حقوق ہیں جو اللہ نے بیان کر دیے ہیں؟ ابھی بھی عورتیں نکل آتی ہیں سڑکوں پہ کہ ہمیں ہمارے حقوق چاہیے، ہمیں آزادی چاہیے۔ اسلام سے بڑھ کے کس نے آزادی دی ہے عورت کو؟ اور اگر چاہتے تو کیا عورت کا حق مہر خود رکھ لیتے اور اس کی شادی کر دیتے؟ اگر وہ نہ دیتا تو کیا کرتے؟ روک دیتے۔ اگر کوئی اسے نہ کرے شادی تو کیا ہے؟ اس کو زبردستی روک دیتے، اور وہ حتیٰ کہ وہ مر جاتی اور اس کے مال کے وارث خود بن جاتے۔ اب اس چیز کے بارے میں منع کیا جا رہا ہے کہ تم میں کچھ اختیار نہیں ہے، عورت پر ان کے تسلط کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا۔ اب واللہ عالم کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مخاطب شوہر ہی ہوں، کہ کیا ہے کہ تم عورتوں کو تنگ نہ کرو، ان کو یہ دھمکیاں نہ دو کہ تم نے میری یہ فلاں بات نہ مانی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا، یہ کام نہ کیا تو میں تمہیں اپنے ماں باپ سے حصہ لے کے آؤ، فلاں چیز لے کے آؤ تو میں نہیں تو تمہیں چھوڑ دوں گا۔ بات بات پہ جن کی عادت بن جاتی ہے نا تکیہ کلام، میں طلاق دے دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ ہو سکتا ہے کہ انہی کے بارے میں ہو کہ کیا ہے کہ عورتوں کو تنگ کرتے رہنا، اور پھر جب وہ مر جائیں تو ان کے مال پہ زبردستی جو ہے وہ قابض ہو جانا۔ اور بعض یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ حق مہر واپس لینے کے لیے کریں۔ اب اللہ عالم بالصواب کہ یہ خصوصی طور پہ شوہروں کے لیے ہی ہے، لیکن زمانہ جاہلیت میں یہ سارے کام ہوتے تھے، اور آج کے مسلم معاشرے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ بالکل وہی کام ہے جو جاہلیت میں ہو رہے تھے نا، وہی سب کچھ دوبارہ سے پلٹ کے سب کچھ ہو رہے ہیں کام۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب تک تم ان میں کھلی بدکاری نہ دیکھو، ظاہر پتہ نہ چل جائے جب تک تمہیں، تو کیا کرنا ہے تم نے؟ وَعَاشِرُوهُنَّ، اور صحبت رکھو ان سے، بالمعروفی، اچھی طرح سے، یعنی ان کے ساتھ نبھا کرو اچھے طریقے سے۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، پس اگر ناپسند رکھو ان کو، فَأَسَىٰ، پس شاید کہ، أَن تَكْرَهُوا، مکروہ رکھو تم، شَيْئًا، کچھ چیز کو، کوئی ایسی جو تمہیں اچھی نہ لگے، وَيَجْعَلَ اللَّهُ، اور کرے اللہ تعالیٰ، فِيهِ، اس میں، اللہ کی اس میں کیا پتہ تمہیں کہ اللہ کی اس میں کیا حکمت ہو، کیا خیر و بھلائی ہو، خیرن، بھلائی، کثیرہ، بہت۔ اب اس میں جو آتا ہے نا کھلی بدکاری اور بے حیائی کے زمرے میں، آج کے دور میں اگر دیکھا جائے نا تو اس میں فحش بد کلامی بھی ہے، بد اخلاقی بھی شامل ہے، پھر اذیت دینا بھی شامل ہے، اور زنا تو ہے ہی ہے نا۔ یہ ساری چیزیں کہ اگر عورت کی طرف سے زیادتی ہے، اگر عورت زیادتی کر رہی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ اگر تم جب تک دیکھو نا، اب دیکھیں کیا آتا ہے، پتہ کیا ہے؟ اب ایک اور عورتوں کے حقوق بتا دو۔ مرد نہیں پسند تو کیا ہے؟ اللہ نے کیا حق دیا آپ کو؟ خلا کا حق دیا ہے کہ آپ اس کو چھوڑ سکتی ہو، آپ کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کر سکتا۔ لیکن آج کل تو مذاق ہی بنا لیا ہے شادی کو۔ وہ مولانا صاحب کا میں نے درس سنا تو انہوں نے کہا کہ ولیمے کی ڈیٹیں بعد میں فکس ہوتی ہیں تو طلاق کی پہلے رکھی ہوتی ہیں، اور اگر یہ کافی عرصہ پہلے کی بات ہے جب میں نے سنا تھا، ان کا جمعہ پڑھنے ہم جاتے تھے تب میں نے سنا تھا۔ تو اگر آپ دیکھیں نا، آج کا وقت دیکھیں تو ایسے ہی ہے، برداشت ہی نہیں ہے دونوں طرف میں، نہ مرد میں برداشت ہے نہ عورت میں، کہ وہ بالکل نہیں۔ کہیں پہ میں کہتی ہوں کہ اللہ معاف کرے کہ مرد اتنا ظالم ہے، اتنی ظلم کی انتہا کر دی اس نے عورت پہ، اور عورت کس کے لیے؟ صبر کے ساتھ، جبر کے ساتھ، کس کے لیے؟
کس کے لیے رہ رہی ہے؟ پہلے ماں باپ ہوتے ہیں، میرے ماں باپ نے کہا جی میری لاج رکھنا، عزت، وہ ماں باپ کے لیے جھک جاتی ہے. پھر کیا ہے؟ اولاد ہو جاتی ہے. اولاد کے اگر میں اس کو چھوڑ دوں گی، کل کو میرے بچے رل جائیں گے، میرے بچے کیا کہیں گے، یہی چیزیں ہی ہیں نا، ایسے ہی ہیں. اور آج کی جو لڑکیاں ہیں نا، جو نئی آنے والی نسلیں ہیں، اللہ معاف کرے، ان میں بالکل صبر اور برداشت ہے ہی نہیں، بتایا ہی نہیں ہے. پتہ کیا تربیت ہے؟ ایک سنائی نا تینوں تے تو 10 سنانیاں. یہ میں نے سنی ہوئی باتیں ہیں، دیکھی ہوئی باتیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں. چاہے تمہارا خاون ہے، چاہے تمہارے سسرال والے ہیں، ایک سنائے کوئی تو 10 سنانیاں. یہ ہے تربیت. بچیوں کو تربیت ہی نہیں دینی صبر کی، برداشت کی. صرف بچیوں کے نہیں، ماں باپ جو بیٹے کو تربیت نہیں دیتے وہ بھی اس میں شامل ہے. ہم بیٹیوں کو تو صبر کی تلقین کرتے ہیں، ان کی جی تربیت کرنی ہے، انہوں نے اگلے گھر جانا ہے. بیٹے کی کیوں نہیں کرتے؟ کسی کی بیٹی آ رہی ہے، بیٹی سمجھے تو صحیح اس کو کہ کوئی وہ آپ کا احساس کر کے، کوئی پتہ نہیں وہ کتنا احساس کرے، لیکن ہمارے ذہن وہی بنے ہوئے ہیں کہ کیا ہے، بیٹی نہیں، یہ بہو ہے. بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے. بیٹی چاہے 100 باتیں سنا لے ماں کو تو ماں ہی ہنس کے ٹال دے گی. ماں یہی کچھ ہی ہے. اور بہو بیچاری ایک بھی کہہ دے نہیں امی جی اس طرح نہیں، اس طرح، امی جی کا تو منہ ہی اس طرح، بس وہ اللہ معاف کرے. تو اب یہاں پہ کیا کہا گیا ہے کہ تم نے عورتوں سے اچھی طرح ان کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ رہنا ہے. ہمارا معاشرہ ہی ایسا ہے کہ ہم پتہ مرد کو مرد ہے اس کو بڑا، میرا جو بیٹا ہے وہ بڑے غصے والا ہے، وہ بیٹا ایسا ہے. وہ بیچاری گھر آنے سے پہلے ہی ڈری ہوتی ہے کہ وہ پتہ نہیں کتنا غصے والا ہے، اس نے میرے ساتھ کیا میرے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑ دینے، اس کا دماغ بیچاری کا پہلے ہی معاف کر دینا. اور رہی صحیح کسر جو ہے نا وہ اپنے لیے رکھ لینی ہے کہ باقی کسر ہم پوری کر دیں. بہتر طریقے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا ان کے ساتھ رہو، درگزر کرو. ان کی زیادتی کچھ کہہ بھی دیں تو کیا ہے، بیوی ہے آپ کی، اپنے کمرے میں اس کو کچھ کہہ دو، روک دو کہ نہیں یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، ایسے نہیں، ایسے بات کرنی چاہیے تھی، آپ اس طریقے سے اپنے کمرے میں ہی اس کے ساتھ کیا ہے کہ اگر ناگوار بات لگی ہے تو بستر علیحدہ کر دو. یہاں تک آتے ہیں، قرآن کے الفاظ بتا رہی ہوں، اپنے پاس سے نہیں کوئی بھی کوٹنگ کر رہی کہ میں اپنے پاس سے بتا رہی ہوں. قرآن میں ایسے آتا ہے، حدیث میں ایسے آتا ہے کہ کیا ہے کہ اگر کوئی ہے کہ ناراضگی کا اظہار کرنا ہے اپنے کمرے میں کرو، باہر نہ دکھاؤ، تماشا نہ دکھاؤ لوگوں کو. اور پھر پتہ کیا آتا ہے، اس کے چہرے پہ نہ مارو. کہاں مارو؟ گردن پہ، پیچھے چٹیا کے نیچے یہ آتے ہیں الفاظ کہ ادھر مارو. کیوں؟ چہرے پہ نشان پڑا ہوگا، سب سوال اٹھائیں گے کیا ہوا، کچھ ہوا تھا، کہ وہ سب کو پتہ چل جائے نا. تو اسی لیے یہ کہا گیا ہے کہ سب کے سامنے نہ ذلیل کرو. اگر اللہ نے بیوی دے دی تو اس کو ذلیل نہ کرو سب کے سامنے. تو لیکن وہ کبھی ماں کے پیچھے لگ کے، کبھی میرے بہن بھائی ہیں، کبھی میرے رشتہ دار، ان کے پیچھے لگ کے کیا کرتا ہے مرد. سب سے زیادہ تربیت کی ضرورت جو ہے نا مردوں کو ہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کے تو کوئی نہیں ہے. سب کچھ بتا دیا، ہر چیز بتا دی، ایک ایک بات بتا دی زندگی گزارنے کی کہ کس طرح گزارنی ہے. پتہ کیا آتے ہیں حدیث کے الفاظ؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی کہ پیالے سے جس جگہ سے میں منہ لگا کے پانی پیتی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ جگہ تلاش کر کے تو پانی پیتے اس پیالے سے. ہڈی جس کو میں چوستی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی جگہ کو تلاش کر کے اس ہڈی کو وہاں سے چوستے. کتنا میں کہتی ہوں کہ وہ خیال کرتے کہ یعنی اتنی چھوٹی سی عمر میں تو ان کی شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا. 18 سال یا 20 سال کی تھی جب وہ بیوہ ہو گئی. تو آپ دیکھیں وہ کتنی ان کی ایج تھی. تو سارا کہتی کہ میں آٹا گوندتی، مجھے پتہ ہی نہیں کہ وہ گوندنا ہی آتا تھا. تو وہ چیزیں یعنی کوئی چیز بکری کھا گئی ایسے ریوڑ، تب یہی تھے نا جانور، تو پتہ ہی نہیں تھا چلتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھوں سے کام کرتے تھے گھر کا. تو ہمارے کریں گے
وہ کرنے بھی لگے نا تو بیوی کا احساس کرنے لگے تو ماں بہنوں کو فکر لگ گیا, اچھا کام کرن لگ گیا, ہاں لو جی انہیں تو کدی کیتا ہی نہیں سی کام, یہ ہن کام کرن لگ پیا. اچھا آپ خوش ہوں کہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ کام کرنے لگ گیا؟ نہیں, وہ اس کو ایسا کرتے ہیں کہ وہ کہتا ہے میں تو بڑی توپ چیز ہوں, میں گھر کے کام کروں, یہ ہو ہی نہیں سکتا. اپنے بیٹوں کی تربیت ایسی کریں کہ وہ اس کا احساس کرے بیوی کا. تو اب کیا ہے, کیا بتایا گیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے بہتر کون ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے. بس اگر تمہیں ناپسند, یعنی اگر تمہیں بیوی پسند نہیں ہے نا, اس کی شکل پسند نہیں, کیا پتہ اس کی سیرت کتنی اچھی ہے, اگر اس میں ایک اگر وہ یعنی اگر وہ غصے کی ہے تو کیا پتہ وہ خیال کرنے والی کتنی ہے, احساس کر. یعنی یہ اللہ نے بتایا ہے کہ ایک چیز جس کو تم ناپسند کرتے ہو سکتا ہے تمہارے لیے اس میں کتنی بہتری ہو, بہت برکت ہو تمہارے لیے اس میں, کہ یہ بھلائی ہے, برکت ہے. کثیرہ کا مطلب یہی ہے کہ اگر اس کی اخلاقی کمزوری یا بدصورت ہونے کی وجہ سے کیا ہے کہ تمہیں اس سے نفرت ہو جائے اور تم اس کو طلاق دینا چاہو تو کیا کرو, فوراً طلاق نہ دو اس کو, بلکہ بہتر طریقے سے اپنے پاس رکھو. ہو سکتا ہے کہ اس کی صحبت سے تمہیں خیر کثیر یعنی اولاد حاصل ہو جائے اور تمہاری نفرت جو ہے وہ محبت میں تبدیل ہو جائے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ کوئی مومن مرد کسی مومن عورت کو کراہیت سے نہ دیکھے, اگر اس کی ایک عادت ناپسند ہے تو دوسری عادت اچھی بھی ہوگی. اس کے دوسرے یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ اگر نفرت کے سبب تم اس سے مفارقت اختیار کرنا چاہو تو ہو سکتا ہے کہ اس سے تمہیں بہتر خاوند مل جائے, یعنی اس عورت کو تم اس کو چھوڑ دو, کیا پتہ اس کو اللہ بہتر دے دے. اس کی کہتے ہیں نا کہ کسی کی خامیاں ہی نہ دیکھو, اس کی خوبیاں بھی دیکھو, کہ اگر اس میں کوئی 2 خامیاں ہیں نا, کوئی 3 خوبیاں بھی تمہیں مل جائیں گی. تلاش تو کرو, ڈھونڈنے والی نظر ہونی چاہیے تو خود ہی مل جاتا ہے انسان کو کچھ نہ کچھ اچھا. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ, اور اگر چاہو تم بدل لینا, زوجن ایک جور کا, جور مطلب بیوی کا, اور اس پر بھی اگر تمہیں ایک بیوی چھوڑ کر مکان زوجن یعنی دوسری بیوی کرنا چاہو تو کیا ہے, وَآتَيْتُمْ, اور دیا ہے تم نے, احداہن ہر ایک ان کو, قنطارا خزانہ, فلا تأخذوا پس مت لو, منہ اس سے, شیئن کچھ. یعنی اگر تم دوسری شادی کرنا چاہو تو جو مال اس کو دے چکے ہو پہلی بیوی کو اور جس کو چھوڑنا چاہتے ہو تو اس سے کیا ہے تم نے واپس نہیں لینا. جو دے دیا ہے چاہے اس میں کیا ہے, تم اس کو مکان دے دو, کوئی سونا دے دو, کوئی پیسے بہت زیادہ دے دو, تو تم نے اس سے مطالبہ نہیں کرنا کہ واپس کرو تو میں تمہیں پھر چھوڑوں گا. نہیں, وہ دے دیا, اب وہ تحفہ دے دیا اس کو, واپس نہیں لینا اس کو, اب وہ قصہ ختم. اتأخذونہ, کیا لوگے تم اس کو, بہتان کر کے, و اسم, اور گناہ, مبینہ ظاہر, کہ بہتان لگا کر, باتیں کر کے. کہ یہ چوتھا حکم آ گیا ہے عورت کے متعلق. جب پہلی آیت میں بیان فرمایا گیا کہ اگر عورت کی جانب یعنی مہر اس کو دے دیا تو کیا کرنا ہے, تنگ کر کے اس کو واپس نہیں لینا. اب یہاں کیا ہے, زیادتی شوہر کی جانب سے ہے کہ وہ اس کو طلاق دے رہا ہے, تو اب کیا ہے, منع کر دیا, یہ حرام ہے کہ تم اس کو دے کے تو اس کو واپس لو, بلا وجہ تنگ کر کے اس کا مہر واپس لو. گویا یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی پر بہتان باندھ دیا اور بہتان باندھ کر واپس لے رہا ہو. ظلم کرو گے, بلا وجہ تنگ کر کے مہر واپس لینا جو ہے. ادھر والے روم میں. وَكَيْفَ, اور کیوں کر, تَأْخُذُونَهُ, لوگے اس کو, کہ واپس کیسے لوگے, وَقَدْ, بے شک, افدا, ملے ہیں, بعضکم, بعض تمہارے, الی بعضٍ, طرف بعض کی, وَأَخَذْنَا, اور لیا ہے, مِنْکُمْ, انہوں نے تم سے, میثاقاً, وعدہ, غلیظہ, پکا, گھاڑا, پکا وعدہ,
کہ پختہ عہد کیا ہے؟ مطلب نکاح کیا ہے تم نے ان کے ساتھ، نکاح کر کے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب کیسے واپس لوگے کہ تم ان کے ساتھ جڑ چکے ہو، یعنی صحبت کر چکے ہو اور انہوں نے تم سے پکا عہد لیا ہے، تو اب تم ان کا حق مہر نہیں واپس لے سکتے۔ یہ ہم نے دوسرے پارے میں پڑھا تھا سورۃ البقرہ میں سارا کچھ نا۔ وَلَا تَنْكِحُوا، اور مت نکاح کرو، ماں نہ کہا اس کو کہ جو نکاح کیا ہے، آباؤکم باپا تمہاروں نے، من النساء ان عورتوں سے، الا مگر ما قد سلف جو گزرا، جو اس سے پہلے گزر گیا زمانہ جاہلیت میں، انہو بے شک کانا ہے، فاحشتن یہ بے حیائی، ومقتا اور ناپسندیدہ اللہ کی نظر میں، وساء اور بری ہے، سبیلا راہ۔ اب جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر کے لائے ہیں، تم نے ان سے نکاح نہیں کرنا جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں ہو چکا ہے، کیونکہ یہ بے حیائی کا کام ہے اور اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ جاہلیت کے دستور کے مطابق کیا تھا؟ بیٹے کے لیے اپنے باپ کی منکوحہ یعنی ستیلی ماں نے سے شادی کر لینا کیا تھا؟ جائز تھا۔ اب یہاں منع کیا گیا ہے۔ اب اس میں آتی ہے ایک حدیث کہ حضرت قیس بن سعد نے اپنے والد کی وفات پر جب اپنی ستیلی ماں سے نکاح کرنا چاہا تو کہتے ہیں یہ آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی تھی، اور اللہ نے کیا کہا؟ یہ سخت حرام ہے، یعنی حدیث سے ثابت ہے کہ ایسا نکاح کرنے والا واجب القتل ہے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ اب یہ آگے جو آیت آ رہی ہے نا، آخری حرمت والے رشتے بیان ہونے لگے ہیں۔ حرمت حرام کی گئی، علیکم اوپر تمہارے، امہاتکم مائیں تمہاری، وبناتکم اور بیٹیاں تمہاری، واخواتکم اور بہنیں تمہاری، واماتکم اور پھپھیاں تمہاری، وخالاتکم اور خالائیں تمہاری، وبنات الاخی اور بیٹیاں بھائیوں کی، وبنات الاختی اور بیٹیاں بہنوں کی یعنی بھانجیاں، بھائیوں کی بیٹیاں بھتیجیاں، بہنوں کی بیٹیاں بھانجیاں، وامہاتکم اللاتی اور مائیں تمہاری جنہوں نے ارضعناکم دودھ پلایا ہو تم کو، رضائی مائیں جن کو کہا جاتا ہے۔ یہاں سے نا میرا پیج شہید ہوا ہوا ہے، مجھے نظر نہیں آ رہا کہ لفظ کیا ہے۔ ہاں جی، وامہات وَأَخَوَاتُكُمْ، ہاں جی، وَأَخَوَاتُكُمْ اور بہنیں تمہاری، من الرضاعتی یعنی دودھ شریک بہنیں، وَأُمَّهَاتُ اور مائیں، نِسَائِكُمْ بیویوں تمہاری کی یعنی ساسیں جو ہیں، وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي اور اولاد بیویوں تمہاری کی، فی حجورکم جو تمہاری گودیوں میں ہے، من نسائکم بیویوں تمہاری سے، اللاتی وہ جو دخلتم صحبت کی ہو تم نے ان سے، بہن ان سے، فإن لم تکونوا پس اگر نہیں، دخلتم صحبت کی تم نے ان سے، بہن ساتھ ان کے، فلا جناح پس نہیں گناہ، علیکم اوپر تمہارے، وحلائل اور عورتیں، ابنائکم اور حلال کی گئی، ابنائکم الذین عورتیں بیٹوں تمہارے کی، الذین وہ جو، من اصلابکم سلب تمہارے سے ہے، سلب کو کیا؟ نطفہ یعنی وہ نسل تمہاری سے ہے، وَأَن تَجْمَعُوا اور یہ کہ اکٹھا کرو تم، بین الاختین درمیان دو بہنوں کے، الا مگر، ما قد سلف جو گزرا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ جو گزر چکا اس پہ کیا ہے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے، غفور الرحیمہ بخشنے والا مہربان۔ اب قرآن پاک نے 14 نعتیں ہیں جو حرام قرار دے دیے، 7 نسبی، 7 رضائی سسرال وغیرہ کی جانب سے،
یہاں تک کہ 7 نسبی رشتوں کی حرمت کا بیان تھا۔ ماں کے حکم میں کیا ہے؟ نانی اور دادی بھی شامل ہیں، اور بیٹی کے حکم میں پوتی اور نواسی بھی آ جاتی ہے، اور بہن سگی ہو یا الاتی یا اخفیائی بہرحال حرام ہے، اور پھپھی یعنی دادا کی جو بہنیں ہیں وہ، اور دادا کی بہن داخل ہے، اور خالہ کا لفظ یعنی ماں کی جو نانی اور وہ خالہ اور نانی دادی سب بہنوں کو شامل ہے، اور بھتیجی اور بھانجی کے حکم میں پوتی اور نواسی بھی آ جاتی ہے۔ نسبی یعنی ماں اور بہن کی طرح رضائی ماں اور بہن بھی حرام ہے۔ ایک حدیث میں کہ ہر وہ رشتہ جو نسب سے ہے حرام ہے، رضاعت سے بھی حرام ہے، یعنی دو شریک جو بہن بھائی ہیں وہ حرام ہے۔ اچھا، اب خواہ کیا ہے؟ صحبت سے پہلے ہی اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہو یا اس کا انتقال ہو گیا ہو۔ یہ جو پڑھا ہے نا وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي، اور بیویاں یعنی ساسیں اور جوروں کی یعنی بیویوں کی بیٹیاں جو تمہاری گود میں پرورش پاتی ہیں، یعنی بیوی کے دوسرے خاوند سے جو لڑکی ہے وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی حرام ہے، بشرطے کہ اپنی بیوی اس لڑکی کی ماں سے صحبت کر لی ہو۔ صحبت کرنے سے پہلے ہی کیا طلاق دے دے تو عورت کی لڑکی سے نکاح جائز ہے، یعنی اس کی پہلی عورت کی بیٹی تھی، اس سے آپ نے نکاح کیا، اب اس سے ابھی آپ نے صحبت نہیں کی تو اس کو طلاق دے دی تو اس کی بیٹی سے نکاح جو جائز ہے۔ باقی واللہ اعلم بالصواب۔ اب یعنی صرف سلبی بیٹوں کی بیویاں، نہ کہ منہ بولے بیٹوں کی بیویاں۔ سورۃ الاحزاب میں آئے گا یہ منہ بولے بیٹوں کے بارے میں نا، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھو کی بیٹی تھی حضرت زینب، جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کیا تھا، جو حضرت زید کی پہلے بیوی تھی، لیکن ان کی طلاق ہو گئی کہ وہ کہتی تھی کہ میں ایک غلام کے نکاح میں ہوں، تو ان کی بنی نہیں تو پھر نباہ نہیں ہوا تو طلاق ہو گئی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا، تو وہ کہنے لگے مشرکین کہ دیکھو بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں سورۃ الاحزاب میں انشاءاللہ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا حکم دیا اور کیا آیات آئی ہیں اس کے بارے میں۔ اچھا، اب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی عورت اور اس کی پھپھی بیک وقت دونوں کو نکاح میں نہیں رکھ سکتے۔ پہلے دور میں تھا کہ جو بنی اسرائیل کے دور میں تھا نا کہ 2 بہنیں ایک وقت میں نکاح میں رکھ سکتے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کی جو ماں تھی اور خالہ تھی، وہ اس سے منع کیا گیا ہے۔ عورت اور اس کی خالہ کو بھی ایک وقت میں نکاح میں رکھنا جائز نہیں ہے، ممنون ہے۔ اور جو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کہتے رشتے ہو چکے، جو سب ہو چکا، اب اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ بے شک بخشنے والا مہربان ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔